whatever is from Allah subhanahu wa ta'ala. Because we have sabotage the progress of that particular student in the Islamic environment. Jazakallah khair. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج صدق الله العظيم. جیسا کہ آج کا ٹاپک صدر صاحب نے فرمایا کہ مون سائٹنگ کے بارے میں ہے اور کچھ رمضان المبارک کے فضائل اور اس کے احکام کے بارے میں ہے. مون سائٹنگ کا مسئلہ یہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ہر سال آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ جسٹ بیفور رمضان المبارک ہم اس طرح کا ٹاپک رکھتے ہیں تاکہ آپ حضرات اپنے روزوں کو شروع کریں اور جس طریقے سے آپ لوگ شروع کرتے ہیں روزوں کو یقین ہو کہ آپ لوگ الحمدللہ بالکل صحیح چل رہے ہیں. کوئی کام آپ کریں اگر آپ کو اس میں شک ہو تردد ہو آپ اس میں ڈاؤٹ میں ہو تو ظاہری بات ہے پھر خود آپ کو ہر وقت پریشانی رہے گی. کسی کام کو آپ کرتے ہیں اور اس میں یقین بھی آپ کو کہ بھائی الحمدللہ جو کام کر رہے ہیں ہم بالکل صحیح ہے اطمینان رہے گا. تو اس لیے ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے آج کا جو موضوع جو ہے نا خاص طور پر مون سائٹنگ کا چنا کہ رمضان المبارک کی آمد ہی آمد ہے تاکہ آپ حضرات کے سامنے کل کو کوئی شخص بات کر رہے کہیں کہ بھائی فلاں کمیونٹی والے یہ وہ تو فلاں دن کو روزہ شروع کر رہے ہیں اور آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں. تو آپ کے پاس کم سے کم جواب موجود ہو. اپنے آپ کو آپ ریفریش کریں. جو کچھ لاسٹ ایئر ہو سکتا بہت سے بھائیوں نے سنا ہو یا کچھ بھائی نئے بھی ہوں گے تو اپنے آپ کو مطلب ایک اب اپڈیٹ کر لیں گے کہ بھائی اصل مسئلہ کیا ہے اور ہم جو کر رہے ہیں وہ کس حد تک صحیح ہے. اپنے اس گوئے کی اس تقریر کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں خاص طور پہ عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم جو اب بولنے جا رہے ہیں کوئی یہ اس طریقے سے نہ سوچے کہ ہم کسی دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں کرٹیسائز کر کسی دوسروں کے اوپر. بعض دفعہ بعض لوگ میرے بیان کو سننے کے بعد خاص طور پر مون سائٹنگ ہے وہ ایزیوم کر جاتے ہیں یا کرنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی مولانا صاحب نے دوسروں کو کافر بول دیا یا مولانا صاحب نے دوسروں کو بالکل ہی جو ہے نا وہ آؤٹ آف اسلام کر دیا. خدا نہ خواستہ جو ہے نا یعنی میں کیا بتاؤں کہ ہم لوگ تو بیٹھے ہیں یہاں پر لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے اور ہم بیٹھے ہیں یہاں پر کہ لوگوں کو کسی طریقے سے اللہ کی نبی کے سنت پہ جمع کر کے اور لوگوں کے اندر یونٹی پیدا کر رہے ہیں. یہ قطعاً مقصود کبھی ہمارا نہیں رہا کہ بھائی ہم جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا نعوذ باللہ دین سے باہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہ یہ طریقہ ہے نہ یہ طریقہ کبھی رہے گا. کوشش ہماری ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ امت کو سمہاؤ جمع کریں اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق کہ ہم سب جمع ہو جائیں قرآن اور حدیث کے تحت ہم جمع ہو جائیں. یہ ہمارا مقصود ہے اور اسی لیے آپ حضرات کے سامنے باتیں کرتے ہیں. تو آپ حضرات میں سے کوئی بھی شخص میری اس تقریر کو سننے کے بعد یہ نتیجہ مت نکالیے گا یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے دوسروں کو کافر بنا دیا یا دوسروں کو یہ کہہ دیا کہ بھائی وہ کیا ہے وہ اسلام سے خارج ہو گئے نعوذ باللہ. پہلی بات یہ کہ یہ جو میٹر ہے یہ میٹر آف کفر تو ہے ہی نہیں کہ اس پر جو ہے نا ہم کوئی فتویٰ دیتے پھر اس کے اوپر سمجھ گئے آپ. تو لہٰذا یہ میٹر آف کفر نہیں ہے. اب یہ اختلافات ہیں اس کو سالو کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کے لیے کوششیں جاری ہیں. کوشش پہلے بھی ہوتی رہی ہے ابھی بھی ہوئی ہے. مفتی صاحب گواہ ہیں لاسٹ 2 ویک بیفور بلکہ ویک بھی ابھی نہیں گزرے فرام ناؤ کہ ہم نے جو ہے نا شیخ تاج الدین ہلالی سے ہماری میٹنگ رہی. ہم کوشش جاری ہے کوشش ہماری جاری رہے گی. ہماری کوششیں انشاءاللہ تعالی یہاں تک کہ امید ہے کہ امت ایک کسی بات پہ جمع ہو جائے. لیکن کوشش یہی ہوگی کہ امت کس پہ جمع ہو جائے اللہ کے نبی کے فرمان پہ جمع ہو جائے. یہ ساری کوشش ہے. تو بہرحال رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہی آمد ہے. ہم اپنے رمضان کو شروع کرتے ہیں الحمدللہ سنت کے مطابق اور اپنے رمضان کو ختم کرتے ہیں سنت کے مطابق. وہ سنت کیا ہے وہ یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ تم روزہ رکھو چاند دیکھ کر، چاند کی رؤیت کے اوپر، اور وافطروا، اور روزے کو ختم کرو، افطار کرو جی لرؤیتہ، چاند کے دیکھنے کے اوپر۔ تو معلوم ہوا کہ اصل جو معیار ہے، جو ٹائمنگ ہماری شروع ہونی ہے، وہ ود مون سیٹنگ ہے، اور رمضان ختم ہونا ہے وہ بھی ود مون سیٹنگ۔ تو اس کی ابتدا اور انتہا یہ سب کیا ہے، مون سیٹنگ کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ شریعت نے چاند کا معاملہ بہت ہی گویا کہ اہمیت کے ساتھ بتایا بھی ہے، اور ہمارے جتنے بڑے بڑے احکام ہیں ان سب کا تعلق جو ہے نا اس چاند ہی کے اوپر رکھا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بعض دفعہ ہمارے سامنے جو انگریزی تاریخ ہوتی ہے نا، جو انہوں نے آرٹیفیشل بنایا ہوا ہے، 29، 30، سم ٹائم 28 بھی کرتے ہیں، معلوم ہوگا آپ کو فروری کا مہینہ، یا پھر 29 کبھی کرتے ہیں، یا 30 کرتے ہیں، یا 31 کرتے ہیں، یہ یقین جاننے میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک پیارا نظام ہم کو دیا ہے خوبصورت قسم کا کہ 29 یا 30 ڈیز کا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بعض دفعہ جو ہے معاملہ کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کرم کیا۔ ہمارے یہاں ایک کپل کی جس کی شادی ہوئی، انگریزی حساب سے 6 مہینے میں ابھی 3 دن باقی تھے یا 4 دن باقی تھے، 3 دن غالباً باقی تھے، ڈیلیوری ہو گئی۔ 6 مہینے سے کم پر کوئی جب بچہ پیدا ہو، یہ مکمل بچہ، انتہائی مطلب یہ کہ عورت کے اوپر شکوک و شبہات کے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ بھائی ڈاؤٹ کے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے سے کسی اور کے ساتھ اس کا تعلق تو نہیں رہا، کہ بیفور 6 منتھ کیسے ہو گئے۔ یہ مسئلہ کھڑا ہوا، اور پھر ہمارے پاکستان میں بہت بڑا مدرسہ، نام میں نہیں لوں گا، وہاں سے باقاعدہ فتویٰ لیا گیا، تو وہاں سے فتویٰ بھی یہ آیا کہ بچہ حرام کا ہے۔ فتویٰ بھی آ گیا کہ کیونکہ 6 مہینے سے پہلے 2-3 دن پہلے ڈیلیوری ہو گئی، تو لہذا فتویٰ آ گیا کہ بچہ حرام کا ہے، یعنی گویا کہ عورت پریگننٹ پہلے تھی۔ اتفاق سے ہمارے حضرت شیخ اشفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مسئلہ آیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مدد فرما دیتے ہیں۔ حضرت کے ذہن میں فوراً ایک بات کلک ہوئی، حضرت نے فرمایا کہ یہ کس طریقہ سے تم نے حساب لگایا؟ نے کہا ہم نے حساب لگائیں گے حساب سے، فلاں تاریخ سے لے کے فلاں تاریخ تک جو ہے نا، اب مہینے بعد 31 کے آتے رہے، 30 کے آتے رہے، یہ سارا حساب سے جو ہے نا 6 مہینے کے صرف 3 دن پہلے معاملہ ہو گیا۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ نہیں، اسلام نے جو ہم کو یہ 6 مہینے کی بات، یہ جو مدار ہے نا، وہ ہے چاند کے مہینے کے اوپر، قمری مہینے کے اوپر ہے، شمسی مہینے کے اوپر نہیں ہے۔ لونر سسٹم کے اوپر رکھا ہے، اس کے اوپر نہیں رکھا ہے، آپ کے نظام شمسی پر نہیں رکھا ہے، سولار سسٹم پر نہیں رکھا ہے۔ تو خیر، جب اب حضرت نے کیلکولیٹ کیا پورا حساب سے کہ اچھا فلاں مہینہ 29 کا تھا، پھر 29 کا آیا، پھر ایک 30 کا آیا، پھر 29 کا آیا، حساب لگایا تو 2 دن اوپر ہو گئے، 6 منتھ پلس 2 ڈیز، الحمدللہ۔ تو ایک گھر تباہ ہو رہا تھا، اللہ نے بچا لیا۔ سمجھنا پہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، ان کی کتاب کا نام ہے رؤیت الہلال اور حساب الفلکی کے نام سے۔ آپ نے اس میں بڑی زبردست گفتگو کی ہے مون سیٹنگ کے اوپر، اور آپ نے کہا جو آیت ہے یسألون عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ اے نبی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ چاند کیا چیز ہے، یہ ہلال کیا چیز ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، یہ چاند کی ایسی کیا امپورٹنس ہے؟ تو فرمایا کہ قل اے نبی کہہ دیجئے ہیا مواقیت للناس، کہ ایک تو یہ کہ چاند لوگوں کو وقت بتاتا ہے، تو ہمارا صحیح وقت تاریخ کا کہاں سے آتا ہے؟ یہ مون سیٹنگ کے ساتھ آتا ہے۔ والحج، اور خصوصی طور پر حج کا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ فرمایا۔ تو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مدار رکھا مون سیٹنگ کے اوپر، رؤیت ہلال کے اوپر، سمجھئے آپ، فرمایا کہ آپ اس کے تحت شریعت کے بڑے بڑے احکام آتے ہیں، جن میں آپ نے فرمایا کہ عدت کے مسائل ہیں جی، جن میں عورتوں کے دوسرے مسائل ہیں،
جن میں جو ہے اور جو ہے یہ آپ نے روزوں کا ذکر کیا، پھر آپ نے جو ہے حج کا ذکر کیا، سب اپنے مسائل کا ذکر کر کے فرمایا کہ سب ہے نا مون سائٹنگ کے ساتھ لگتے ہیں۔ تو بہرحال مون سائٹنگ یہ بہت ہی اہم ترین سنت ہے، ہم اسے اگنور نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں بہت سے بھائیوں کو معلوم ہوگا کہ میں نے باقاعدہ ایک رسالہ بھی لکھا ہے، ایک چھوٹی سی میری کتاب بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، عربی میں بھی، 3 زبانوں میں ہے۔ زبان سے کہہ کے تھک گیا تو میں نے کہا بھائی کچھ قلم بھی چلا لیا جائے تاکہ لوگ کم سے کم تحریر پڑھنا بھی شروع کریں، کہ تاکہ اندازہ ہو جائے۔ تحریر بڑی زبردست چیز ہوتی ہے، کل کو ہم رہے یا نہ رہیں، ختم ہو جائیں گے، مرنا تو ہے، لیکن یہ کہ ہماری تحریر باقی رہے گی تو ہمارا میسج آپ لوگوں کو جو ہے نا ملتا رہے گا، آپ کی جنریشن انشاءاللہ تعالی۔ جی ایک شعر مجھے یاد آ گیا کہ یدوم الخط فی القرطاس درا وکاتبہ رمیم فی التراب، کہ خط جو ہے نا تحریر یہ باقی رہ جاتی ہے ہمیشہ، قرطاس میں یہ جو ہے نا باقی تحریر باقی رہ جاتی ہے، صفحات میں کتابوں میں باقی رہ جاتی ہے، اور لکھنے والا زمین میں ریزہ ریزہ ہو چکا ہوتا ہے۔ آج امام بخاری کو ہم جانتے ہیں، آج بڑے بڑے لوگوں کو جانتے ہیں، کیسے؟ ان کی تحریر سے جانتے ہیں، ہے نا۔ تو تحریر بڑی چیز ہوتی ہے، تو بعض دفعہ ضرورت پڑ جاتی ہے تحریر کی، تو الحمدللہ ہم نے اس پر بھی تھوڑی سی محنت کی ہے، تو آپ لوگ چاہے اس کی کاپی مجھ سے لے بھی سکتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ میں نے بڑے زبردست اس میں بحث کی ہے۔ جس زمانے میں میں یہ آرٹیکل یا کتاب لکھ رہا تھا تو اس وقت میں نے الحمدللہ کافی ڈیپلی اس کا مطالعہ کیا، اس ٹاپک کا۔ احادیث میں نے تلاش کرنے شروع کیے کہ کتنی حدیث اس بارے میں مل سکتی ہیں۔ الحمدللہ 40 کے قریب حدیثیں مجھے ملی، 2 4 5 10 20 25 30 نہیں، about 40، اور اگر ڈیپ میں جاتا تو میں بھی I can get more than that۔ تو مجھے اب یہ بتائیے کہ صرف ایک مون سیٹنگ کے مسئلے کے لیے جس میں more than 40 احادیث آ جائیں تو ہم کس طریقہ سے اس کو اگنور کر دیں؟ میں قیامت کے دن جو ہے نا، اگر میں بلکہ میں لوگوں کو بتایا کرتا ہوں کہ بھائی اگر تو آرڈنری پرسن ہوتا، لوگوں کے ساتھ ایک مقتدی ہوتا، ٹھیک ہے نماز پڑھا، امام کو فالو کیا، چلا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے امام ہی بنا دیا تو ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بن گئی۔ نوئنگلی ہم کس طرح سے اللہ کے نبی کے احادیث کو جو اللہ کے نبی کہہ رہے، اور اس میں کتنی مختلف روایتیں ہیں۔ میں نے اپنی کتاب کے اندر 13 بڑے صحابہ کرام کا نام ذکر کیا، حضرت عمر فاروق، حضرت عبداللہ ابن عمر کا، حضرت عبداللہ ابن عباس کا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت طلحہ بن علی کا، بڑے بڑے صحابہ کا نام آتے ہیں اس میں، وہ سب اس کے نیریٹرز ہیں، سب ان کی روایتیں کرنے والے۔ ہم کس طریقے سے کہتے ہیں کہ چلو چھوڑو حدیثوں کو، ہم جناب ایک جو ہے نا مل کے کچھ حساب کتاب کر لیتے ہیں اور کسی سرٹیفکیٹ پہ ہم جمع ہو جاتے ہیں، اسی کے مطابق جو ہے نا اپنے روزوں کو شروع کریں گے، اپنی عید کو شروع کریں گے، اپنی عید الاضحیٰ کریں گے، وغیرہ وغیرہ، اور اللہ کے نبی کے فرمان کیسے ہم چھوڑ دیں؟ قیامت کے دن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو کیا جواب ہوگا ہمارے پاس کہ تم نے لوگوں کے روزے خراب کیے؟ کیونکہ لوگ کس کو مانتے ہیں بھائی؟ لوگ کس کو فالو کرتے ہیں؟ امام کو فالو کرتے ہیں نا بھائی۔ آپ کے امام نے کیا فتویٰ دیا، کیا امام کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے، لوگ آپ ماشاءاللہ کہیں گے ٹھیک ہے، امام صاحب نے کہا، مفتی صاحب نے کہا کہ کل جو ہے نا روزہ ہے، آپ نے فالو کر لیا، تو ساری ذمہ داری مفتی صاحب کے برڈن پر ہے، جو ان کے شولڈر کے اوپر ہے، سارا برڈن جو ہے کہاں پر ہے؟ مفتی صاحب کے شولڈر پر رکھتی ہے، یہ سارا برڈن امام کے اوپر ہو گیا۔ جی اگر وہی نوئنگلی فیصلے ہی غلط کر دے، آپ لوگ تو شاید بچ جائیں گے، پھنسے گا کون؟ یہ امام پھنسے گا۔ تو اللہ کے نبی کے فرمان ہمارے سامنے اتنی زیادہ ہے کہ ہم کیسے جان بوجھ کو اٹھا کے پھینک دیں ان کو؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، جسٹ فار سیک آف یونٹی جو ہے نا ہم جو ہے نا کہ ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ ربش ٹائپ کی چیز ہم جو ہے نا صفحہ پیش کرتے ہیں فار دا سیک آف یونٹی؟ ہم کو جو ہے نا یونٹی جو بنانا ہے وہ بنانا ہے ہمارے کو اس طریقے سے کہ سب کو، سارے اسکالرز کو، سارے اماموں کو، سب کو جمع کرنا ہے۔ اس کے تحت اللہ اس کے رسول کے فرمان کے تحت، سمجھ رہے؟ یہ جو آیت پیش کرتے ہیں وہ دوسرے لوگ بھی اور اس کو مسلیڈ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ دا روپ آف اللہ، دا روپ آف اللہ کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے، شریعہ ہے، یہ روپ اللہ، ٹھیک ہے نا، یہ حکم الہی ہے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یونٹی امپورٹنٹ ہے، حکم قرآن ہے کہ تم سب جمع ہو جاؤ۔ تو میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی تم سب جمع ہو جاؤ، کس کے اوپر؟ کس بات پہ جمع ہو جاؤ بھائی؟ کیا قرآن کو چھوڑ کے؟ کیا نبی کے فرمان کو چھوڑ کے؟ کیا شریعت کو چھوڑ کے؟ یہ کتاب اللہ وراء ظہوری، اللہ کی کتاب کو پیٹ کے پیچھے پھینک کر ہم سب جمع ہو جائے کسی بات کے اوپر؟
یہ قرآن مین کر رہا ہے، قرآن مین کر رہا ہے بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو پکڑ کے مضبوطی سے جو ہے نا تم جو ہے نا مضبوطی سے تھام لو، پھر یونٹی پیک کرو۔ اللہ کی رسی کو چھوڑ کر یونٹی نہیں ہے، اللہ کی رسی کو پکڑ کے پھر یونٹی کرنا ہے۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ اب یہ جو ہمارا یہاں جو لوگوں میں عام کانسیپٹ ہے بھائی یونٹی بھائی یونٹی جو ہے نا، اگر روپ آف اللہ کو چھوڑ دیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم ہو گیا، اللہ کتاب کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا، پھر اب جمع ہو رہے، یہ یونٹی نہیں ہے، یہ اجماع امت نہیں ہے۔ اجماع جو ہے سم ٹائم صرف 3 آدمی کا ہو سکتا ہے، 3% کا جو اجماع ہو سکتا ہے حق کے اوپر، 97% پیپل میں بی رونگ۔ میری بات سمجھے نا؟ اگر 3 آدمی ایسے ہیں یا 3% لوگ ایسے ہیں جو قرآن حدیث پہ چل رہے ہیں، تو ان 3% پیپل کا جو ہے اعتبار ہوگا، 97 پیپل کا فیصلہ غلط ہوگا اگر وہ لوگ قرآن حدیث کے خلاف ہیں۔ میری بات سمجھ رہے نا؟ قرآن حدیث سے کو چھوڑ دے تو وہ یونٹی نہیں ہوتی ہے۔ تو مجھے یہ میرے بھائیوں یہ بتائیے کہ مور دین 4 احادیث موجود ہیں، ہم کس طریقے سے اٹھا کے پھینک دیں؟ ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے اتنا بڑا جرم کرنے کے لیے، سیدھی سی بات ہے۔ اسی لیے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا پیغام پہنچائے کہ آپ لوگ اللہ کے نبی کے فرمان کو مضبوطی سے تھام لیجئے، اپنے روزوں کو اسی حساب سے شروع کیجئے، اپنے عید کو اسی مون سیٹنگ کے ساتھ شروع کیجئے، اور آپ حضرات کو چاہیے کہ اپنے امام کو جن کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں ان پر بھروسہ کیجئے، وہ آپ کو غلط راستے پر جان بوجھ کے لے کے نہیں جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ وہ میٹر ہے کہ ہمارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ بھائی کوئی ہمارا اون کوئی ایشو اس کے اندر، ہمیں کیا کوئی یہ ہے نعوذ باللہ نہیں۔ اگر ہمارا جو غرض ہے، مقصد ہے، وہ یہی ہے کسی طریقہ سے لوگوں کو اللہ کے نبی کے سنت پہ جمع کر دیا جائے، اور یہ وقت وہ فساد کا وقت ہے کہ اللہ کی نبی کی سنتوں کو اس وقت مٹایا جا رہا۔ ایون دیکھنے میں اسکالرز نظر آئیں گے وہ اللہ کی نبی کی سنتوں کو مٹا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب اللہ کی نبی کی سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے تو اس وقت جو ہے نا علماء کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، خاص طور پر وہ علماء کی جو کہ سنت پہ چلنے والے ہیں، کہ کسی طریقے سے جو ہے نا ہم اس نبی کی سنت کو زندہ کریں۔ اور جو کوئی شخص ایسے موقع پر جب امت میں فساد ہو اللہ کی نبی کی سنت کو زندہ کرتا ہے تو اس کو 100 شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو وہ امام جو مون سیٹنگ کے اوپر آپ کو لے کر جاتا ہے اسے 100 شہید کے برابر ثواب ملتا ہے، اور وہ لوگ یعنی آپ لوگ جو اس سلسلے کو فالو کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ لوگ اگر اپنی روزوں کو سنت کے مطابق شروع کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا ریوارڈ ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرا کہنے کا مقصد ہے کہ میرے بھائیوں کہ آپ اپنے آپ کو اچھی طریقہ سے اس بات پہ جو ہے نا لے آئیے کہ بھائی یہ جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم اپنے روزوں کو شروع کرتے ہیں چاند دیکھ کر، اپنے روزوں کو ختم کرتے ہیں چاند دیکھ کر، اس پر ہی آپ رہیے، مطمئن رہیے، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں، اب مفتی صاحب اس بات کو جو آپ کو ضرور کہیں گے کہ ہم آپ لوگوں کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھا، اللہ نے پوچھا کہ تم نے جو ہے نا یہ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ یہ کیوں نہیں کیے، دوسرے لوگوں کے ساتھ، یا روزے کیوں نہیں تھے، ہم ذمہ داری لیتے ہیں۔ قیامت میں ہم اللہ تعالیٰ کو اس سوال کا ہم جواب دیں گے، اور ہمارے پاس بہترین جواب ہوگا کیا؟ اے اللہ، ہم نے اس لیے دوسروں کا ساتھ نہیں دیا کہ تیرا نبی کا فرمان ہمارے سامنے تھا، ہم نے تیرے نبی کو پریفر کیا، ہم نے تیرے نبی کی سنت پر ہم نے چلنے کی کوشش کی، لوگوں کو کچھ پہ چلایا۔ آئی ہوپ کہ یہ بہترین ایکسکیوز ہوگا ہمارے لیے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں ہمارا مین سلسلہ، اصل سلسلہ ہمارا یہ ہے مون سیٹنگ، ہم اس سے ہٹ کر بات نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے روزوں کو شروع کرتے ہیں مون سیٹنگ سے ہٹ کر، نقصانات کا آپ کو پتہ نہیں ہے کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ سب سے بڑا نقصان آپ کا یہ ہوگا کہ آپ شب قدر مس کر جائیں گے، لیلۃ القدر جو ہے نا وہ مس کر جائیں گے۔ یہ سوچ کر بھائی دوسروں نے شروع کیا، بعض ساتھیوں سے کل بات ہو رہی تھی، وہ کہنے لگے کچھ لوگ فرائیڈے سے اس لیے شروع کریں گے تاکہ وہ میک شیور کر لے کہ ان کی عید ہر حالت میں ویکینڈ میں آئے، وجہ سیٹرڈے اور سنڈے، منڈے جانے کا سوال ہی نہیں ہے۔ سمجھیے آپ کہ میک شیور کریں کہ تاکہ ہمارا ویکینڈ میں عید آ جائے، اور ہمارے حساب سے جو ہم جس پہ جا رہے ہیں، گو کہ پاسبلٹی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے بھی عید انشاءاللہ چانسز ہیں
سنڈے کو ہمارے بھی ہو جائیں گے، لیکن چونکہ ہم سنت پہ چلتے ہیں نا، ایک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مون سیٹنگ نہیں ہوئی تو منڈے کو بھی عید کرنا پڑے گی. ہم تو کہتے ہیں بھائی آپ کا ویکینڈ لمبا ہو جائے گا، لانگ ویکینڈ منا لیں آپ یہ، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، میک شیور کریں کہ ہمارے جو ہے نا بس ویکینڈ میں ہی ہونا چاہیے. اس لیے کچھ لوگ جو ہے نا یہ نہیں دیکھتے کہ سنت کیا ہے، یہ دیکھتے کہ بھائی عید ہماری ویکینڈ میں سم ہاؤ ہم مینج کر لیں وہ ہو جائے. تو یہ اس نعوذ باللہ کرائٹیریا بنا ہوا. خیر، تو نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ جو اوڈ نائٹس ہیں، جو لاسٹ 5 اوڈ نائٹس ہوتے ہیں، 21st 23rd 25th 27 and 29، آپ کی شب قدر ان راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہونی ہے. اور آپ نے اگر ایک دن پہلے روزہ شروع کر دیا تو آپ مس کر جائیں گے. جو اوڈ نائٹ ہے اللہ کے یہاں پر وہ تو آپ نے اس میں تو آرام کرتے رہے، اور دوسری نائٹ جو آئی اس میں جناب آپ جو ہے عبادت کریں. ٹھیک ہے، عبادت کا ثواب مل جائے گا، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ شب قدر سے محروم ہو گئے جو کہ 83 years and 4 months کا ایک لیلۃ القدر بنتا ہے، تو وہ تو آپ اس سے محروم ہوں گے. تو اس لیے جو ہے نا، اور ہم کو پتہ، ہمیں سے کوئی نہیں جانتا کہ 83 years ہماری زندگی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اگر ہمیں ایک شب قدر مل جاتی ہے اپنی زندگی میں پراپر طریقے سے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ جو ہے نا عبادت میں گزار لیا. کتنی بڑی چیز ہے. تو اس لیے سنت کے مطابق اپنے روزوں کو شروع کیجیے تاکہ آپ کو پراپر نائٹس جو ہے نا مل ہی جائے. دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ اگر آپ نے اصل دن پہ روزہ نے شروع کیا، پہلے شروع کر لیا، جو ظاہر بات ہے 30th of شعبان بنے گا دوسروں کے حساب سے یا ہمارے حساب سے بھی بن سکتا ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یار ایک دن پہلے روزہ رکھنے میں کیا حرج ہے، زیادہ یہ ہوگا نفل ہو جائے گا جی. تو یہ کہ ذرا لوگوں کے ساتھ بھی ہو جائیں گے، ہمارا نفلی روزہ ہو جائے گا، دوسروں کے ساتھ بھی ہو لیں گے، تو کیا فرق پڑتا ہے. یہ یاد رکھے، یہ ایک ادر جو ہے نا میں کہوں گا کہ گناہ ہے، یہ ایک الگ سے گناہ آپ کو ملے گا کہ یوم الشک کو روزہ رکھنا. 30th of شعبان کا روزہ، بعض لوگ سڈنی میں مجھے معلوم ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا رمضان کا نہیں ہے، وہ سے نفلی روزہ ہے، اور پھر دل میں یہ نیت کریں کہ اگر اللہ کے یہاں وہ ہوا تو ہمارا رمضان ہے، ورنہ یہ کہ جناب شعبانی نفلی صحیح. حدیث شریف میں اس کی ممانعت آتی ہے کہ 30th of شعبان کا روزہ جو ڈاؤٹ فل ڈے کا روزہ کہلاتا ہے یا مشک کا روزہ کہلاتا ہے، وہ نہ رکھیں. حضرت ابوبکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کی کتاب مشہور المصنف کے نام سے، اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ 30th of شعبان تھا جس کو یوم الشک کہتے ہیں، ڈاؤٹ فل ڈے. تو اس میں یہ ہوا کہ کچھ حضرات جمع تھے، کچھ سلسلہ تھا، تو پھر کھانے کا وقت ہوا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ہو بھائی سب کو لنچ میں شریک ہو جاؤ. تو کھانے میں شریک کر دیا. اب کھانے کے لیے جب بلا رہے تھے تو ایک صحابی جو تھے وہ وہاں سے اٹھ گئے، ایک صاحب وہاں سے اٹھ گئے اور وہ جانے لگے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اب وہ تھے روزے سے، تو ظاہر بات ہے کھانا کیسے کھاتے، اس نے کہا کہ میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. ان کو بلایا اور کہا کیا بات ہے، تم ہمارے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں کھانا اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ آج میرا روزہ ہے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غصہ آیا اور اپنے فرمایا کہ ان کنت تؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر تو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو آپ کا روزہ توڑ دے اور ہمارے ساتھ کھانا کھا. اس کے بعد آپ نے وہ الفاظ پڑھے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا، وہ یہ ہے کہ من صام یوم الشک کی، جو کوئی شخص یوم الشک کو 30th of شعبان کو روزہ رکھتا ہے، فإنه قد عصى ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ابو القاسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے کہ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نافرمانی کی. تو یہ نافرمانی ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لہذا اس لیے بھی آپ حضرات کو بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہیے کہ لاسٹ ڈے آف دا منتھ آف شعبان جو ہے نا اس میں آپ روزہ نہ رکھیں. میک شیور کرے کہ مون سیٹنگ ہے کہ نہیں، مون سیٹنگ ہو گئی رمضان کا روزہ نہیں ہے، مت رکھے روزہ اس دن کہ منع ہے. بخاری کی روایت بھی بتا دی میں نے اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت بھی بتائی آپ کو. خیر، تو ایک تو یہ ہے، تو آپ حضرات سنت کے مطابق اپنے روزوں کو شروع کیجیے. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھائی بعض روایات میں الفاظ ایسے آتے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر 29th of the month کو چاند نظر نہ آئے یا 29th of شعبان کو یا رمضان کو چاند نظر نہ آئے
تو آپ کیا کریں، کیلکولیٹ کر لیں، حساب کتاب کر لیں، اور حساب کتاب کر کے آپ فیصلہ کر لیں. اور آج کے زمانے میں حساب کتاب آسان ہو گیا. فرام ناؤ ہم ابھی سے بتا سکتے ہیں کہ 2050 میں کب مون سائٹنگ ہوگی، موجود ہے. اور ڈاکٹر پروفیسر الیاس کی کتاب آ گئی ہے تو اس میں 2050 تک کی انہوں نے جو ہے نا مون سائٹنگ کی دی ہوئی کہ کب چاند پیدا ہوگا، کب کیا ہوگا. تو میں اس وقت بیٹھ کر ابھی بھی حساب کر کے میں بتا سکوں گا بھائی 2050 میں کب جو ہے نا رمضان کی ابتدا ہو رہی ہے، کب عید ہے، کب عید الاضحیٰ ہے، جو بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ بھائی آج سائنس اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، تو پھر ضرورت کیا ہے کہ یہ روٹی ہل والے، یہ گرین ویلی والے، ادھر جناب یہ سیری ہل والے یا فلاں جو ہے نا یہ کیوں جو ہے نا یہ لگے رہتے ہیں کہ جناب وہ کرے. اب تو ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں، پہلے سے ڈیسیزن لے لے تاکہ بات ختم ہو جائے، تاکہ کوئی جھگڑے نہ ہو. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کی سائن جو مختلف بیان کی نا، قیامت کی نشانیاں، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ لوگ مون سیٹنگ سے پہلے مون سیٹنگ کا ڈیسیزن لے لیں گے. ابھی چاند دیکھا نہیں گیا لیکن پہلے سے بتا دیں گے کہ بھائی کب چاند ہونا ہے، پہلے سے فیصلہ کر لیں گے. تو یہ کون کر رہا ہے یہ کام؟ ہم کر رہے ہیں؟ ہم تو نہیں کر رہے الحمدللہ، پہلے سے ہم کوئی ڈیسیزن نہیں لے رہے. دیئر آر پیپل سو کال میجورٹی کے نام کا بھی ان کے اوپر ہے کہ وہ کر رہے ہیں یہ کام. دس مینس کہ وہ حدیث میں جو آیا ہے، اب یہ اللہ کے نبی جو فرما گئے ہیں وہ بات صحیح ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو پہلے سے ڈیسیزن لے لیں گے، چاند دکھ نہیں ہوگا پہلے سے فیصلہ کر لیں گے. تو یہ ہو رہا ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے، تو لہذا پیپل آر ڈوئنگ دیٹ. سمجھ آپ یہ؟ تو بہرحال تو یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اگرچہ ہمارے پاس ساری کیلکولیشن موجود ہے، ہمیں سب پتا ہے کہ کب روزہ شروع ہو سکتا ہے، کب روزہ شروع نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کریں گے؟ باوجود تمام چیزوں کے نبی کے سنت پہ عمل کریں گے، نبی کے سنت زندہ کریں گے، اور ہم فزیکلی جو ہے نا مون سیٹنگ کریں گے. اگر ہمیں چاند دکھ جاتا ہے الحمدللہ، نہیں دکھتا ہے کوئی بات نہیں، حدیث موجود ہے کہ آپ جو ہے نا 30th ڈیٹ آف دا منتھ کریں، آپ اس کے بعد جا کے جو ہے نا اس کے بعد جو فالوئنگ ڈے ہوگا پھر آپ نے جو ہے نا روزے کو شروع کیجیے آپ. خیر، تو بات یہ ہے کہ یہ جو آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ حساب فلکی کے اوپر آبزرویٹری جو ہے نا پوزیشن ہمارے سامنے ہوتی ہے، اس کے مطابق فیصلے کر لینا چاہیے. اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ اہم باتیں عرض کرنا چاہوں گا. نمبر 1، ائمہ متبوعین میں جن اماموں کی ہم پیروی کرتے ہیں، پورے ورلڈ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ 4 بڑے امام ہیں. ائمہ تو بہت سارے آئے تھے لیکن ان کا مذہب بلا نہیں. سفیان ابن عیینہ، سفیان ثوری، یحییٰ ابن معین، بڑے بڑے لوگ تھے بھائی، یہ سارے کے اپنے وقت امام تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے 4 بڑے حضرات کو چن لیا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل. ٹھیک ہے نا، آپ سب جانتے ہیں. تو اب یہ جو ہے نا ان کا مذہب جو ہے الحمدللہ پوری دنیا میں فالو کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ائمہ متبوعین میں سے، جن کو ائمہ متبوعین بولتے ہیں، ان میں سے کسی امام کا قول یہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ اگر چاند نظر نہیں آتا ہے تو کوئی بات نہیں، تم جو ہے نا کیا ہے حساب فلکی پہ چلا جائیں جی، اور کیا ہے سائنس کو لے کر آبزرویٹری کے سچویشن کو سامنے رکھ کر جو ہے نا تم فیصلہ کرے نا. کسی امام کا قول نہیں ہے. ائمہ متبوعین میں کسی کا یہ قول نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ حضرات اپنے آپ کو یا شافعی بتاتے ہیں، مالکی بتاتے ہیں، یا حنبلی بتاتے ہیں، یا حنفی بتاتے ہیں، تو وہ تمہارے اماموں میں کسی نے یہ بات نہیں کہی، تو تم کس کو فالو کر رہے ہو؟ یہ اپنے آپ کو اگر میں حنفی بول رہا ہوں تو دن کہ مجھ کو چاہیے کہ حنفی جو فتاوے ہیں ان کے مطابق عمل کریں. اگر آپ شافعی ہیں دیکھ فائن، آپ شافعی مذہب کو فالو کیجئے. اگر آپ شافعی ہیں تو امام شافعی کا مذہب تو بڑا عجیب ہے. آپ یہاں سے ولنگونگ سے بھی تھوڑا سا آگے نکل جائیں گے نا، ولنگونگ میں مون سیٹنگ ہوتی ہے، سڈنی میں نہیں ہوئی ہے تو یہ لوگ فالو نہیں کریں گے. آپ کو پتا ہے امام شافعی کا مذہب کتنا سخت ہے. 78 کلومیٹر، دیٹس آل. 78 کلومیٹر کے بعد اگر کہیں مون سیٹنگ ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم فالو نہیں کریں گے. تو مجھے آپ بتا دیجئے یہ کہاں سے لاتے ہیں؟ سعودی عرب سے چاند لا رہے، لیبنان سے چاند لا رہے، یہ مصر سے چاند لا رہے. کہاں سے چاند لا رہے؟ تو بھائی اگر آپ شافعی ہیں تو آپ جو ہے نا اب تو ولنگونگ کا بھی مون سیٹنگ کا آپ کا اعتبار نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ہے کس مذہب کو فالو کر رہے ہیں؟ دراصل یہ مطلب کوئی کوشچن کرے ان حضرت سے. تو لہذا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ائمہ متبوعین میں کسی کا قول نہیں،
اور چلیے جو حضرات ان چاروں اماموں کو نہیں مانتے، ایک بات کہہ رہا ہوں، بعض لوگ ہیں ٹھیک ہے، اب جو لوگوں کو اپنی مرضی ہے، تو اب اسکالرز میں سے کسی ورلڈ میں کسی ایک اسکالر کو مانتے ہوں گے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام، ہم بہت عزت ان کا نام لیتے ہیں، ہی واز اے بگ اسکالر ان ہز ٹائم، اور ہم میں سے ہر شخص ان کا احترام کرتا ہے۔ ایون جو حضرات فور امام کو نہیں مانتے، ابن تیمیہ کو بہت بہت بڑا مقام دیتے ہیں۔ ابن تیمیہ کی پوری کتاب اس کے اوپر موجود ہے رحمۃ اللہ علیہ، جو انہوں نے حساب فلکی کے فرق سے اڑا دیے ہیں اور کہا کہ بالکل نہیں، کسی جو نا آبزرویٹری کو نہیں لیا جائے گا، حساب فلکی کو نہیں لیا جائے گا، کوئی سائنٹیفک وے کو نہیں لیا جائے گا، اونلی جو نا مون سیٹنگ ہوگی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی دنیا کا بڑا امام یہ نہیں کہتا، کوئی دنیا کا بڑا اسکالر نہیں کہتا۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے جی، وہ حالانکہ دوسرے حضرات ان کو بہت بڑا مقام دیتے ہیں، ذرا انہوں نے دیکھے انہیں فتح الباری میں جی چوتھی جلد کے اندر جہاں کتاب الصوم کا جو پھر اس سے پہلے آپ نے مون سیٹنگ کی ساری روایتیں نقل کی ہے، وہاں آپ نے جو تشریح فرمائی وہاں ذرا مطالعہ کیجیے۔ آپ نے صاف صاف لکھا کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر بادل چھا جائے تو فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، تو تم مہینہ کی گنتی 30 پوری کر لینا۔ علامہ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَمْ يَقُلْ، یہ نہیں کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْحِسَابِ، اگر تمہارے سامنے مون سچویشن واضح نہ ہو تو تم کیا کرنا، کسی جو ہے نا اسٹرامر سے جا کے بات کر لینا اور اسے کہنا کہ بھائی مون پوزیشن ہم کو بتا دے۔ فرمایا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں، آگے چل کے لکھتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہا تاکہ یہ دین جو ہے یہ عام ہو جائے، سب کے لیے اپلیکیبل ہو، کیونکہ دنیا میں پتہ ہے نا آپ کو مختلف طرح کے ہوتے ہیں، بعض کنٹری ہے جو ایڈوانس کنٹری ہے جیسے آسٹریلیا، بعض ایسے ہو سکتے ہیں کہ جہاں ٹیکنالوجی بھی اتنی زیادہ نہیں پہنچی۔ چلے وہ تو میں ایک ایڈوانس کنٹری کی بات کیجیے، لیٹ سے یہ اسی آسٹریلیا کی بات کر لیجیے آپ۔ اسی آسٹریلیا کے اندر کتنے ولیجز ہیں، کتنے دیہات ایسے ہیں جہاں لوگ رہتے ہیں ان کے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے آبزرویٹری۔ چلے گاؤں دیہات کو چھوڑے، اس سڈنی کی بات کریں، سڈنی میں اسی مسجد کی بات کریں، میں اسی مسجد کی بات کرتا ہوں، آپ میں سے ماشاءاللہ پڑھے لکھے سارے ہی ہیں ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن یہ بتائیے کہ کتنا آپ کو جو ہے نا حساب فلکی سے تعلق ہے، آبزرویٹری پوزیشن کو آپ اسے جانتے ہیں جی، سائنس کو جاننے والے ہیں، آپ کا ڈفرینٹ فیل ہوگا نا، کوئی کمپیوٹر کے ہوں گے تو کوئی کس میں ہوں گے، کوئی کس میں ہوں گے، کوئی کس میں ہوں گے نا، ڈفرینٹ کہ آپ کا وہ ہے، دو چار ایسے بھی ہوں گے جو ماشاءاللہ جانتے ہوں گے، لیکن نن آل آف یو کہ وہ جو ہے کیا ہے، آپ مون کی پوزیشن کے جانتے ہو، مون کی برتھ کے جانتے ہو، پھر سن سیٹ مون سیٹ کا ڈفرنس کا آپ کو پتا ہو، یہ مون ٹائم کا معلوم ہو آپ کو، اور آپ کو الٹیٹیوڈ کا پتا ہو، آپ کو ایلونگیشن کا پتا ہو، تو ایوری سنگل پرسن کا تو نہیں ہے، ہر ایک کا ڈفرنٹ فیلڈ ہے نا۔ تو مجھے اب یہ بتائیے، تو پھر اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ بھائی اہل حساب کی طرف جائے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں، پھر تو، اور یہی بات مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ انہوں نے بھی یہی لکھا ہے، مفتی اعظم پاکستان کے نام سنتے ہیں، مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مفتی تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو ہے نا مدار سائنس کے اوپر اسی لیے نہیں بنایا تاکہ یہ دین عام ہو جائے، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، جو بیچارے زیادہ پڑھے لکھے نہیں، سب کے لیے عام ہو جائے، سب کے لیے سمپل میتھڈ ہو جائے، کیا جاؤ بھائی چاند دیکھو، نظر آ گیا، فالو کرو، نہیں آیا ختم۔ ورنہ کیا ہو جائے گا اگر اس پہ مدار بنا دیتے تو پھر تو یہ ہوتا ہے کہ جو بہت ایڈوانس کنٹری ہے، ایڈوانس کنٹری میں بھی جو ایڈوانس قسم کے لوگ ہیں جس کو بہت سائنس کا پتہ ہے، وہ 2-4-6% ہوں گے جی، صرف وہ تو جناب اس کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں اپنے حساب کتاب سے، باقی لوگوں کو کیا بنتا۔ تو یہ شریعت نے مزاج بنائے نہیں، اور مور اور لیس یہ بات شاہ ولی اللہ محدث دہری رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے۔ تو سارے حضرات اسی بات کی طرف لے کر آئے کہ بھائی کیا ہے کہ سیدھی سی بات ہے کہ سمپل سا میتھڈ ہماری نبی نے دے دیا، کیا دے دیا، وہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کے عید کرو، سمپل سا میتھڈ ہے۔ اچھا اب آئیے تھوڑی سی بات میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اب ہم کو چاہیے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا ہم اتفاق قائم کر لیں، اور ہم جب پتا ہو کہ چاند دکھ سکتا ہے سائنٹیفک وے سے تو پھر کیوں ایمفیسائز کرتے ہو، فالو کر لو اس کو، اور کیا ہے کیا ضرورت ہے کہ یہ جو ہے نا یا آپ فزیکلی جو ہے نا مون سیٹنگ ہونی چاہیے۔ اب میری ایک ان حضرات سے درخواست ہوگی،
وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے اگر آپ لوگ سائنس کو فالو کرتے ہیں تو خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سائنس کو فالو کرو گے، جو سائنس کا جو کرائٹیریا ہے نا اس کو فالو کرو خدا کے لیے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ سائنٹیفک وے کو فالو کر لے پراپرلی there will be no difference between us and them۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے ثابت کیا اپنی کتاب میں بھی اور میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ اسلام اور سائنس میں آپس میں کوئی جو ہے نا جھگڑا نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سائنس اگر ہمارے سامنے کوئی کرائٹیریا پیش کرتا ہے سائنس اور یہ کہتا ہے کہ اس کرائٹیریا کے مطابق آج چاند آپ دیکھ سکتے ہیں، یقین جانے جب آپ شام کو کھڑا ہوں گے آپ کو چاند ضرور نظر آئے گا، ضرور نظر آئے گا، اگر بس اف ویدر پرمٹس، ظاہر بات ہے اگر بادل ہے تو اس کو چھوڑ کے، اگر جو نا بادل نہیں ہے ویدر کلیئر ہے تو یقین جانے آپ کو چاند ضرور نظر آئے گا۔ کیوں نظر آئے گا؟ اس لیے کہ سائنس نے بتایا۔ اور اگر سائنس یہ بتا دے آپ کو کہ بھائی آج آپ چاند نہیں دیکھ سکتے تو خدا کی قسم آپ کو چاند نظر آئے گا بھی نہیں نظر آئے گا ایٹ آل، بالکل نظر نہیں آئے گا، چاہے آسمان کے ساتھ چپک بھی جائے آپ کو چاند نظر نہیں آئے گا۔ میری بات سمجھ رہے آپ؟ یہ اب وہ کرائٹیریا کیا ہے، ہمیں وہ کرائٹیریا معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہمارے لیے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا بات ہو جائے کہ اب جیسے مثال کے طور پر کمنگ تھرسڈے، یہ جو تھرسڈے ہے یہ 14 اکتوبر کا جو تھرسڈے ہے، تو آپ اپنے سامنے مون کی پوزیشن کو سامنے رکھیے۔ جو حضرات فرائیڈے سے روزہ اسٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کی پوزیشن سامنے رکھیے۔ فرائیڈے سے تو ہم روزہ کسی بھی حال میں شروع نہیں کر سکتے کیونکہ دو ریزن، فرسٹ جو شریعہ ریزن ہے وہی مین ریزن ہے، سیکنڈ تو سیکنڈری ریزن میں جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ بھائی تھرسڈے جو ہوگا نا 28 شعبان ہے، اور کیونکہ ہمارا مون سیٹنگ کا سلسلہ یاد رکھیے صرف رمضان یا شعبان یا عید الفطر یا ذوالحجہ میں نہیں ہوتا، الحمدللہ پورا 12 مہینہ ہوتا ہے، ہول 12 منتھ الحمدللہ ہم جو ہے نا مون سیٹنگ کو فالو کرتے ہیں، باقاعدہ دیکھتے ہیں، اور پھر میرا پورا رابطہ پورا آسٹریلیا سے رہتا ہے، اس کے مطابق ہمارے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو ہم کوئی ایک آدھ مہینے کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ رجب کی جب 29 تھی اس وقت پورے آسٹریلیا میں اتفاق سے دیکھیے تقریباً پورے آسٹریلیا کا ویدر بڑا کلیئر تھا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بادل آیا تھا، اس دن کلیئر تھا سب، سڈنی کا بھی ہر جگہ کا بھی۔ چاند نہ برسبن میں نظر آیا، نہ سڈنی میں نظر آیا، نہ میلبرن میں نظر آیا، نہ کینبرا میں نظر آیا، اور نہ ہی آپ کے ڈاروین میں نظر آیا، نہ یہ چاند آپ کے جناب پرتھ میں نظر آیا۔ چاند پورے آسٹریلیا میں کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ تو اس کے حساب سے مہینہ رجب کا 30 کا کیا اکارڈنگ ٹو دیٹ کیلکولیشن، تو اب آنے والا جو ڈے جو ہوگا یہ 28 شعبان ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں، چاند ہمیشہ کہاں نظر آتا ہے؟ ویسٹ میں نظر آتا ہے۔ اب چاند کہاں دیکھتے ہیں؟ ویسٹ میں دیکھتے ہیں نا، اس میں تو نہیں دیکھتے نا، ویسٹ میں چاند دیکھتے ہیں۔ جس مینس کہ چاند پہلے ویسٹ میں نظر آئے گا بعد میں ایسٹ میں نظر آئے گا، اس کے لیے۔ اور چاند جیسا جیسا ویسٹ میں جاتا چلا جاتا ہے دور تو اتنے اس کی پاسبلٹی بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کے لیے۔ اب جو چاند ہم سے 5 اور 6 آورس اوے ہے، یعنی پاکستان کی ایک بات کر رہا ہوں، ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں آپ کو، میں نہیں کہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان کو فالو کرتا ہوں، قطعاً نہیں، ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ پاکستان جو کہ 5 آورس اوے ہے ہم سے، تو وہ چاند پاکستان میں بھی نظر نہیں آتا، تو ہاؤ کم ان آسٹریلیا کے ہم چاند دیکھ لیں، اور پاکستان میں بھی یہ آنے والا تھرسڈے کو 28 ہوگا۔ جو اتنا دور چاند چلا گیا ویسٹ میں، وہاں چاند نظر نہیں آ رہا، تو یہاں آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو خیر ایک تو یہ بتا رہا تھا مجھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کو میں سیکنڈری ریزن دیتا ہوں، جیسے کہ مفتی صاحب نے تھوڑی دیر پہلے مجھے بتایا کہ ایک صاحب نے کہا کہ بھائی تھرسڈے کو چاند پیدا ہو رہا ہے تو ٹرائی تو کرنا چاہیے چاند دیکھنے کے لیے۔ میں کو بتانا چاہ رہا ہوں چاند آپ دیکھنے کے لیے پوری کوشش کر لیں۔ مفتی صاحب نے شاید یہ جواب دیا تھا کہ آپ چاند دیکھیے، آپ کو کس نے منع کیا آپ چاند دیکھیے؟ میں آپ کو بتا کیا رہا، وہ چاند آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا، کسی بھی حال میں نظر نہیں آئے گا، اور ہم قسم کھانے کے لیے تیار ہیں چاند نظر نہیں آئے گا آپ کو۔ اور بڑی سمپل سی بات، تھرسڈے کو 14 اکتوبر کو آپ سڈنی آبزرویٹری فون کریں، سمپل سی بات کر لیجیے آپ، اگر آپ کو میری بات کی اعتبار نہیں ہے، آپ سڈنی آبزرویٹری فون کیجئے اور ان سے پوچھیے کہ کیا دس ایوننگ آج ایٹ سن سیٹ ٹائم جب سن سیٹ ہو رہا ہوگا تو کیا از اٹ پاسبل فار اس ٹو سی دا ہلال؟ آپ جسٹ فون کر لیجیے، دے ول سے ڈیفینیٹلی نو، وہ کہیں گے نہیں نظر نہیں آئے گا آپ کو چاند۔ سڈنی آبزرویٹری والے مسلمان تو نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی روٹی ہل کا بندہ وہاں تھوڑی بیٹھا ہوا ہے، یا ڈین ویلی کا ہے وہ گورے بیٹھے ہوئے ہیں،
وہ آپ کو کیا بتائیں گے؟ سائنٹیفک ویسے کیا بتائیں گے؟ چاند آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ کیوں بتائیں گے بھائی چاند نظر نہیں آئے گا؟ کچھ کرائٹیریا ہے۔ یہ کرائٹیریا کوئی ہم لوگوں کا اپنا بنا ہوا نہیں ہے، آپ چاہے تو کتابیں خود بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہ کے خود بھی آپ جو ہے نا جائیے، اب تو ماشاءاللہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے اور ہر گھر میں کمپیوٹر موجود، آپ جائیے اپنے خود ہی جو ہے نا آپ مطالعہ شروع کیجیے کہ بھائی یہ مون کے تمام جو ہے نا آپ کو سارے انفارمیشن سامنے آ جائے گی، جس کا میں آپ کو سمجھ بالکل اس کا جو ہے نا خلاصہ بتا رہا ہوں۔ دیکھیے چاند دیکھنے کے لیے 3 جو ہے نا موسٹ امپورٹنٹ کرائٹیریاز ہوتے ہیں، یو ہیو ٹو نو، 3 جو ہے نا چیزیں ہوتی ہیں۔ آج لیٹس ہے کہ 29 آف دا منتھ ہے، ٹھیک، تو آج ہم نے چاند دیکھنا ہے، تو ہمارے سامنے 3 چیزیں ہونی چاہیے، 3 باتوں کا علم ہونا چاہیے، تو اس کے بعد ہمارے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی کہ ہم جو ہے نا کہہ سکیں کہ بھائی چاند نظر آئے گا یا نہیں آئے گا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ایج آف مون ایٹ سن سیٹ ٹائم، وہ کتنا ہونا چاہیے کہ چاند دیکھنے کی پاسبلٹی ہو جائے۔ تو بھائی ٹو بی سیف سائڈ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ ایج آف مون 20 آورس اور مور ہونا چاہیے، فرسٹ کرائٹیریا۔ مگر سڈنی آبزرویٹری کا جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے ڈاکٹر نک لوم، ان سے پوچھیں تو وہ سیدھا کہتے کہ 24 آورس یا 48 آورس کے بعد چاند نظر آئے گا۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے سڈنی اسکائی گائیڈ، جو ایوری ایئر چھپتی ہے، ہر سال چھپتی کتاب سڈنی اسکائی گائیڈ، آپ ایون 2004 بھی لے سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو ذرا ریفر کر رہا ہوں پرانی 1997 کی سڈنی اسکائی گائیڈ، یو کین گیٹ فرام لائبریری یا فرام اینی ویئر، ٹھیک ہے۔ اب وہ کتاب کھولیے، پیج نمبر 28 کھولیے گا، سڈنی اسکائی گائیڈ 1997 پیج نمبر 28، ہول پیج آپ پڑھ لیجیے گا۔ میرے اور ڈاکٹر نک لوم کے درمیان ایک بہت ہی تفصیلی کنورسیشن ہوئی تھی، کے بعد جا کے انہوں نے باقاعدہ کتاب میں وہ لکھ دیا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ مجھ کو جو ہے نا ایسے کرے لیٹر ہیڈ میں لکھ دیں، انہوں نے کہا چھوڑے میں اپنی کتاب میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ جو ہماری بات ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے صاف لکھ دیا ہے کہ جس دن چاند پیدا ہوتا ہے اس دن چاند نظر نہیں آ سکتا۔ A day or 2 days after، a day میں کتنے گھنٹے آ گئے بھائی؟ 24 آورس آ جاتے ہیں، اور 2 days میں کتنے آ جائیں گے؟ 48 آورس کے بعد آپ کے لیے جو ہے نا چانسز ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے نا پھر چاند کا جو ہے نا ایک سائڈ کیسا جو ہے نا ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ خیر ایج آف مون بہرحال ٹو بی سیف سائڈ 20 آورس اور پلس ہونا چاہیے تاکہ وہ چاند نظر آ سکے، ایک تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ چاند اور سورج کے درمیان یہ جو مون لیک ٹائم جس کو بولتے ہیں، ہم جس کو ایلونگیشن کہتے ہیں، کہ سورج کے سیٹ ہونے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ چاند کتنی دیر کے بعد سیٹ ہوا، چاند کتنی دیر کے بعد غروب ہوا، سمجھ گیا؟ سن سیٹ کے بعد مون سیٹ دیکھا جائے گا کتنی دیر کے بعد ہو رہا ہے، یا یوں کہہ لیا آپ ان ادر ورڈ کہ بھائی کتنا ڈسٹینس ہے، کتنے ڈگری کا ڈسٹینس ہے بٹوین سن اینڈ مون۔ اگر 10 ڈگری پلس ہے، یہ بھی میں سیف سائڈ کہہ رہا ہوں، ورنہ ڈاکٹر نک لوم نے لکھا ہے 47 منٹس، 47 منٹس مینس دیٹس اباؤٹ 12 ڈگری۔ 12 ڈگری ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر 12 ڈگری نہیں ہے تو میں کہتا ہوں 10 ڈگری پلس ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ، تو 10 ڈگری پلس ہو جائے، ادھر ایج آف مون جو ہے وہ کیا ہو جائے 20 آورس پلس ہو جائے، تو اب چانس اچھے خاصے مضبوط ہو گئے چاند دکھنے کے، 66% ہو گئے، مور دین 20 آورس 33%، اور مور دین 10 ڈگری آپ سمجھئے سن اور مون کے درمیان ڈسٹینس، جی تو پھر آپ سمجھئے کہ another 33%، تو 6% آپ کے لیے ہو گئے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے وہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ میرا تجربہ جیسے میں نے عرض کی نہیں کہ میرا تو پورا سال چلتا ہے یہ سلسلہ، ایک سنگل منتھ دیکھتے ہیں، بعض دفعہ دونوں کرائٹیریا میٹ کرتی چاند نظر نہیں آتا اور ویدر بالکل کلیئر ہوتا ہے، کیوں نظر نہیں آیا؟ کیوں نظر نہیں آیا؟ کیونکہ ہم ایک اور کرائٹیریا کو بھول جاتے ہیں، وہ ہے الٹیٹیوڈ، کہ چاند جو ہے نا زمین سے کتنے ڈسٹینس کے اوپر ہے، سمجھ گیا؟ چاند زمین سے کتنے، ارتھ سے، سن سے نہیں، زمین سے کتنے ڈسٹینس کے اوپر ہے۔ اگر 3 ڈگری یا پلس ہے تو ماشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہے، 100%، تو آج شام کو آپ کو چاند نظر آ جائے گا۔ اور اگر وہ مائنس کے اوپر ہے، چاند مائنس پہ جا رہا ہے، ڈزنٹ میٹر کہ وہ جناب وہ کتنا بڑا ڈفرنس پیدا کر رہا ہے وہ، تو کیسے نظر آئے گا وہ؟ تو ہم کو الٹیٹیوڈ بھی دیکھنا چاہیے کہ کتنا جا رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 آپ کو یہ مون لیک ٹائم کا بھی علم ہونا چاہیے کہ کتنے ڈگری کا فرق ہے، اور پر ڈگری جو ہوتا ہے 4 منٹ کا ہوتا ہے، آتا ہے،
تو جیسے میں نے 10 ڈگری بولا، کیا مطلب 10 ڈگری کا مطلب کتنا منٹ نکلا؟ 40 منٹس 40 منٹس، تو 40 منٹس پلس ہو. ڈاکٹر پروفیسر الیاس نے فور سڈنی لکھا 40 + 3 دیٹ مینس 43 منٹس. ڈاکٹر نکلوم نے کتنا لکھا ہے؟ 47 منٹس. ٹھیک، تو یہ کون ہے؟ یہ ہم لوگ نے، یہ ہمارا تھوڑا بنایا ہوا بھائی، یہ سائنس کا کرائٹیریا بتا رہا ہوں میں آپ کو. اب آئیے یہ جو کمنگ تھرسڈے ہے، مون پتا ہے کتنے بجے بورن ہو رہی ہے؟ اچھا ایک بات بتا دوں، ہمارے یہ ایک لفظ بڑا عام ہے، مون کا بورن ہونا، مون کا پیدا ہونا. بیسیکلی مون پیدا ہوتا ہی نہیں ہے. یہ مون بھی پیدا ہوتا ہے کیا؟ چاند تو ہے ہی اپنی جگہ. یہ ان لوگوں کے پاس کوئی ورڈ نہیں ہے اسٹامر کے پاس کہ یہ جو ہے نا اس ورڈ یوز کریں. 12 ایک ٹرم ہے جو یوز کیا جاتا ہے چاند پیدا ہونے کا. انہیں چاند تو اپنی جگہ پہ، اس کو کیا پیدا ہونا ہے؟ ٹھیک ہے، اصل میں یہ ہے کنجکشن ٹائم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیسیکلی. اب اس کے بعد جیسے ہی وہ الگ ہوا سورج سے، جیسے الگ ہوگا 1 سیکنڈ، تو اب اس کو اب نیو مون کا ایک نام دے دیا ان دیٹ سینس کہ بھائی نیا مہینے کے لیے وہ اب یہاں سے اسٹارٹ لے رہا ہے، تو لہٰذا اس نے نیو مون بول دیا. تو بیسیکلی مون وہی ہے. تو اب وہ جو ہے آنے والے تھرسڈے کو 12:48 PM میں نیو مون ٹائم ہے. ٹھیک ہے، نیو مون ٹائم کتنے بجے ہے؟ اسی لیے میرا جو چارٹ ہوتا ہے اس میں میں نیو مون لکھتا ہوں، برتھ وغیرہ نہیں لکھتا ہوں، نیو مون لکھتا ہوں، نیا مون، نیا چاند. تو یہ کتنے بجے؟ 12:48 PM کے اوپر. ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہوں گے، اس کے بعد جا کے آپ کو چاند کا نیو مون جو ہے ٹائم شروع ہوا. جب سن سیٹ ہوگا تو آپ کو معلوم ہے کہ کتنے گھنٹے کا چاند ہوگا؟ 5 گھنٹے 5 منٹ کا. تو 5 hours and few minutes کا. تو میں نے کرائٹیریا کیا بتایا تھے آپ کو کہ مور دین 20 hours ہونا چاہیے. یہ آدھا بھی نہیں ہے جی، صرف 1 کوارٹر بنتا ہے اس کا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا لیس ہو گیا. نمبر 1. نمبر 2، سن سیٹ اور مون سیٹ کے درمیان کتنے ڈگری کا میں نے بتایا تھا؟ 10 ڈگری اور پلس. آپ کو پتا ہے کتنے ڈگری کا ڈفرنس ہوگا؟ اونلی 2 ڈگری. صرف 2 ڈگری کا ڈفرنس ہے، یعنی صرف 8 منٹ کا ڈفرنس ہے. تو 8 منٹ کا چاند نظر نہیں سکتا. میری بات مفتی صاحب بھی گواہ ہیں، شیخ تاج الدین ہلالی سے جب ہو رہی تھی تو میں نے ان کو ایگزیکٹلی یہ بات کہی تھی. وہ کہنے لگے کہ ہم تو ایجپٹ سے بھی لاتے ہیں اور لیبنان اور عرب سے دوسری جگہوں سے بھی لیتے ہیں. میں نے ان سے بہت ادب میں بات کر کے کہی تھی، میں نے کہا کہ آپ ایجپٹ کو بھی شامل کر لیجئے، سعودی عرب کو، لیبنان کو، سب کو شامل کر لیجئے، تو کتنا آورس کا ٹائمنگ ڈفرنس ہے؟ تو کہنے لگے 7 آورس کا. ہمارے سعودی عرب کے درمیان، عرب کے، ہمارے مڈل ایسٹ کے ہمارے درمیان ٹائمنگ ڈفرنس کتنا ہے؟ 7 آورس کا. 7 آورس وہ 5 آورس ہی ہے. کتنے ہو گئے بھائی؟ 12 آورس، 12 گھنٹے. ایون اگر وہاں کو بھی شامل کر لیں آپ، یہ ابھی ڈسپیوٹڈ میٹر ہے کہ ویدر وی گو اپ ٹو دا سعودی عرب اور ناٹ، لیکن چلے انہی کی بات کرتے ہیں. تو بھائی ایون آپ یہ لیتے ہوئے کہ ہم سعودی عرب کو اور ایجپٹ کو سب کو شامل کریں، وہ سب کو شامل کرنے کے باوجود 12 گھنٹے کا چاند ہے. تو دنیا کا کون سا سائنس یہ بتایا چاند نظر آ رہا تھا تھرسڈے کو؟ مجھے بتائیے، دنیا کا کون سا جو ہے نا اسٹرامر بتائے گا آپ کو چاند تھرسڈے کو نظر آ رہا ہے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ان لوگوں سے، خدا کے لیے اگر آپ سائنس کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے آپ سائنس کو فالو کیجئے، مگر شرط یہ کہ جو سائنس کا کرائٹیریا ہے اس کو میٹ کر لیں آپ، کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اب یہ دیکھیے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہمارا جو کیلنڈر ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ شعبان کا مہینہ 29 کا ہوگا، 30 کا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اسی لیے آپ کی مسجد کا یہاں سے بھی دیکھا آپ نے کہ سیٹرڈے کو پہلا روزہ شو کر رہا ہے نا. دیٹ مینس کہ فرائیڈے کو ہم ان سیٹنگ بتلا رہے ہیں. تو یہ ایسا شیورٹی کہاں سے ہمارے پاس آ گئی جو ہم ایسا لکھ کے دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ سائنس نے بتایا. کہتے ہیں نا لوگ کہ روٹی والے سائنس کو فالو نہیں کرتے ہیں. میں تو سائنس کے کیلکولیشن کو سامنے رکھ کے بتا رہا ہوں کہ شعبان کا مہینہ 29 کا ہوگا. کیوں؟ اب آپ سن لیجیے کہ ایج آف مون تھرسڈے ایوننگ میں 5 آورس 3 منٹس کا تھا اور 24 آورس نیکسٹ ڈے کا اس کو شامل کریں تو کتنے ہو گیا ایج آف مون؟ 29 آورس. تو جو 20 گھنٹے کا ہونا تھا وہ 29 گھنٹے ہو گئے. تو چاند کی عمر میں اضافہ ہونے کی وجہ سے چاند کی تھکنس بھی بڑھ جائے گی، چاند موٹا بھی ہو جائے گا. سن سیٹ اور مون سیٹ کے درمیان جو ڈفرنس تھا
وہ 40 منٹ یا پلس ہونا چاہیے نا، 1 hours and 15 minutes رہے گا، 1 hour and 15 minutes، 1.25 گھنٹے کا چاند۔ تو بھائی یہ تو مور دین انف، اباؤٹ 16 ڈگری کی بات ہو رہی ہے، ہم تو 10 ڈگری پلس کریں گے، 16 ڈگری پلس ہوگا۔ تو آپ لوگ فرائیڈے ایوننگ میں اگر ویدر کلیئر ہوا نا، نماز پڑھ کے صرف باہر نکلیں گے نا، اگر آپ یہاں صاف ہے، درخت وغیرہ نہیں ہے، آپ میں سے ہر شخص کو چاند سڈنی میں نظر آ جائے گا، سڈنی میں ہی مغرب کے 10 منٹ میں چاند نظر آ جائے آپ لوگوں کو۔ ہم اتنی بڑی بات کہاں سے بتا رہے ہیں؟ سائنس نے ہمیں بتایا بھائی، سائنس نے ہمیں بتایا۔ تو میں صرف یہی بتانا چاہ رہا ہوں، سائنس کو فالو کرتے ہوئے ہمارا کام یہ کہ ہم سائنس کو بھی فالو کرتے ہیں، ہم شریعت کو فالو کرتے ہیں، دونوں کو ملاتے ہیں۔ بس ہمارا جرم دوسروں کو نگاہ میں وہ یہ ہے، ہم شریعت کو اوپر رکھتے ہیں، باوجود کہ ہم کو 100% شیور ہے کہ بھائی فرائیڈے ایوننگ میں چاند نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود ہم اس فیصلہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سبجیکٹ ٹو مون سائٹنگ۔ یہ ہے سننا یہ کہ چاند دیکھنا ہے، ہم جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ہاں بھائی اطمینان ہو گیا۔ ایک دفعہ یہ چاند کا سلسلہ تھا، میں افطاری کر کے، یعنی گوئے کہ 29 کا مہینہ تھا رمضان شریف کا، تو یعنی 29 گوئے کے روزے میں باہر آیا، گہرے بادل تھے، اور ہمارا حساب کتاب بتا رہا تھا کہ اس دن چاند نظر نہیں آئے گا، یعنی مہینہ 30 کا ہوگا، یہ حساب کتاب کی بات تھی۔ لیکن کھڑا ہوا اور پھر میں نے کہا اے اللہ تو گواہ رہا، میں نے سنت پہ عمل کیا، میں کھڑا ہوں، حالانکہ سائنس نے بتا دیا چاند نظر نہیں آئے گا، سائنس نے بتا دیا چاند نظر نہیں آئے گا، اور آن ٹاپ آف دیٹ کہ وہ ویدر بھی جو ہے نا بادل، اس میں بادل تھے وہ جی، میں نے کہا اللہ تو گواہ رہا، نبی کی سنت پہ میں نے عمل کیا۔ ہم کھڑے ہوئے، بادل کہہ رہے ہیں، پھر میں چلا گیا نماز پڑھانے کے لیے۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سنت ہے، سائنس بتا بھی دینا آپ کو چاند نظر نہیں آ رہا تو اب یہ نہیں کہیں گے بھائی ہم نے دیکھنا نہیں ہے، نہیں پھر بھی دیکھنا ہے، کہ سننا یہ ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو میرا صرف کہنا یہ ہوتا ہے ان بھائیوں سے جو حضرات سائنس کو فالو کرتے ہیں، میں کہتا ہوں خدا کے لیے تم سائنس کو فالو کر لو، مگر جو پراپر کرائٹیریا ہے سائنس کا، کوئی ہمارے ان کے درمیان جھگڑا پھر کبھی بھی نہیں ہوگا، یقین جانے کبھی نہیں ہوگا، اور ہمارے اندر یونٹی پیدا ہو جائے گی۔ رونا اس چیز کا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ کس چیز کو فالو کریں، یہ دکھ کی بات، افسوس کی بات ہے۔ تو بہرحال تو یہ مسئلہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ لوگ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم لوگ جو ہے کوئی لوگوں کے اندر ڈویژن پیدا کرے، پوری کوشش ہو رہی ہے، یقین جانیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج یہ کوشش اتنی کامیاب ہوئی ہے کہ اب یہ ایک زمانے میں بات ہوتی تھی کہ 2 مسجدیں 3 مسجدیں ساتھ تھیں، اب ماشاءاللہ کتنی مسجدیں ہمارے ساتھ ہیں۔ پہلے بات ہوتی ہے کہ 2-3 جو ہے نا مولوی ہے سڈنی میں جو کہ سنت کی بات کرتے ہیں، سارے علماء کہاں گئے، وہ کہاں، وہ کیا وہ غلط ہے؟ لوگ یہ بات کرتے ہیں، ذرا یہ سن لیجئے گا آپ، یہ صرف سڈنی میں الحمدللہ 10 علماء ہیں، 10 وہ میں علماء کی بات کروں جن کے پاس باقاعدہ ڈگری ہے، سند یافتہ عالم، سند یافتہ، جنہوں نے 10 سال 12 سال لگائے ہیں عالم بننے میں، یہ نہیں کہ 1-2 سال پڑھے، نہیں، پورا پراپر عالم 10 صرف سڈنی میں موجود ہے جو مون سیٹنگ کو فالو کر رہے تھے، 1-2 عالم نہیں ہے۔ پرتھ کے اندر 7 علماء ہیں جو ماشاءاللہ مون سیٹنگ کو فالو کر رہے ہیں، اور میلبرن میں اور بھی ہے، لیکن 5 وہ علماء ہیں جو ہمارے اس مون سیٹنگ کو فالو کر رہے ہیں۔ برسبن میں بھی کئی علماء ہمارے ہیں جو مون سیٹنگ کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ علماء ہیں، یہ ائمہ ہیں، مسجدوں کے امام ہیں یا کہ مصلی کے امام ہیں، یہ سارے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے پاس 26 علماء ہیں جو سند یافتہ ہیں، جن کے پاس باقاعدہ ڈگری ہے، جو دین کو اچھی طرح ڈیپلی جاننے والے ہیں، جو الحمدللہ مون سیٹنگ کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ بھائی یہ میجورٹی جو ہے نا وہ یہ کرتی ہے، تو اگر میجورٹی آف دا اسکالرس کی بات کریں گے تو الحمدللہ دین غالب آ رہا ہے، نبی کی سنت آگے بڑھ رہی ہے، یہ انشاءاللہ محنت آگے بڑھے گی۔ میری بات سمجھ رہے؟ ایک صاحب بحث کر رہے تھے، کہنے لگے کہ بھائی وہ یہ ہے اور وہ ہے اور میجورٹی کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا ایسا کرو، سڈنی کے جو فیمس اور لیڈنگ موسک بتاؤ، جو لیڈنگ چھوٹی مسجد ہے، میں لیڈنگ موسک کی بات کروں، بتاؤ ذرا۔ انہیں گننا شروع کیا، 5 تک گنے۔ میں نے کہا 6ٹھا میں بتا دیتا ہوں۔ لکمبا موسک آف کورس بڑی مسجد ہے، لیڈنگ موسک ہے۔ ترکش موسک جو اوبن کی ہے، لیڈنگ موسک ہے آف کورس، ایک پوری ہول کمیٹی اس کے پیچھے لیڈنگ موسک۔ اس کے بعد گرین ویلی موسک، یہ ایک لیڈنگ موسک ہے، ایک بہت بڑی کمیونٹی کو یہ لیڈ کر رہی ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہمارے فیجی کے بھائی اس میں شامل، بلکہ اس کے پیچھے پورا لیورپول آ رہا سارا جو اس مسجد کے پیچھے ہے نہیں، لیڈنگ موسک ہے۔ روٹی ہل لیڈنگ موسک،
سری ہل لیڈنگ ماسک، سیکنڈ ماسک جو بنگلہ دیشی کمیونٹی کا ہے لیڈنگ ماسک، اور تو وہ تو خیر 5 گنے تھے، میں نے کہا کہ سیپٹر شامل کرو جو بنگلہ دیشی برادرز اس میں ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ 6 مسجدیں جو ہے نا، یہ 6 لیڈنگ ماسک ہے سڈنی کے، آؤٹ آف 6 4 ماسک جو ہے نا مون سیٹنگ کو فالو کر رہی ہے، معلوم ہے آپ کبھی غور کیا آپ لوگوں نے؟ الحمدللہ اگر آپ ماسک پہ جائیں گے وی آر ان میجورٹی، تو ابھی تھوڑا سا یہ ہے کہ اب یہ میجورٹی کا کوئی کرائٹیریا اسلام میں نہیں، جیسے میں نے شروع میں بتا دیا تھا، ایک اگر کوئی بات کرنا چاہے تو کہیں گے بھائی یہ بات تو لیڈنگ ماسک کہاں جاتے ہیں، تو لیڈنگ ماسک جو ہے نا وہ تو مون سیٹنگ کو فالو کر رہی ہے، اور ہمارے ساتھ کتنے مسلح ہیں سڈنی کے جو ماشاءاللہ مون سیٹنگ کو فالو کر رہے ہیں، کتنے مسلح ہیں آپ گننا شروع کر دیں تو اب موسٹ آف دا مسلح جن کا تعلق آئی بات ہے وہ بیچارے تبلیغی جماعت کے ساتھیوں سے ہوتا ہے موسٹلی، اور جتنے تبلیغی بھائی ہمارے وہ مون سیٹنگ کو فالو کرتے ہیں، مسلح وغیرہ بنانے کے کانسیپٹ ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کا ہی ہوتا ہے نا، ان کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ لوگ کم سے کم جماعت سے نماز پڑھیں، جتنے بھی مسلح ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ بھائی چاند کو فالو کرو، سنہ کو فالو کرو، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ چیز غالب آتی جائے گی، نبی کا سنت جو ہے وہ ون کرے گا، سمجھ رہا تو آپ ہزار جیسا پوائنٹ نہ ہو کہ بھائی فون آئی کرا فون آئی کرا، وقت آئے گا سب صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ موضوع ایسا ہے کہ بہت کچھ کہنے کا تھا، لیکن بہرحال میں اس بات کو یہ ختم کرتا ہوں، باقی تھوڑی سی بات رمضان المبارک کی ہے تو 4 منٹ بتا دیتا ہوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ الحمدللہ اس کی آمد ہے، ایک عظیم مہینہ ہے، یہ مہینہ وہ ہے جب مہینہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ رمضان کا مہینہ تم پہ آ گیا، شہر مبارک، مبارک والا مہینہ، ایسا مبارک والا مہینہ ہے کہ رائٹ فرام دا بگننگ ٹل اینڈ فل آف بلیسنگ، دن ہو رات ہو وہ برکت ہی برکت، شہر مبارک، مبارک مہینہ، وہ مہینہ ہمارے لیے عنقریب آنے والا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جو بعض روایت میں آتا ہے، فرمایا کہ اولہ رحمت، فرسٹ 10 days جو ہے نا، پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، اوسطہ مغفرت، دوسرا جو عشرہ آئے گا جو سیکنڈ جو ہوگا 10 days جو ہے وہ فرمایا کہ مغفرت کا ہے، اور لاسٹ فرمایا کہ عتق من النار وآخرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ تو یہ مہینہ ایسا ہے، تو یہ مہینہ آنے والا ہے، ابھی دن باقی ہیں، ٹھیک ہے نا، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں زندہ رکھا اپنے فضل سے اور عظیم مہینے میں انٹر ہو گئے، بڑے دن ہے بھائی، ایک لمحہ ڈرنے کا ہے، اللہ تعالیٰ بلا لے کہانی ہماری ختم، تو اگر وہ مہینہ آ جاتا ہے تو میرے بھائیوں اور میرے بہنوں اس طریقہ سے اس مہینہ کو لیجئے کہ نہیں پتا کہ پھر نیکسٹ ایئر وہ مہینہ ملنے والا ہے کہ نہیں ملنے والا، سمجھ گئے؟ جتنی زیادہ ہو اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکے کر لیجئے، اپنی جتنی زیادہ ہو مغفرت کروانی ہے کروا لیجئے، ان بندوں میں شامل ہو جائیے، ان بندیوں میں شامل ہو جائیے کہ جس کی مغفرت خدا دنیا میں کر دیتا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ بہترین مہینہ ہے اس کے لیے، خوب اپنی مغفرت کروائیے، یہ سمجھ گئے؟ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، بخش اس کی عام ہو جاتی ہے، اور اپنے لیے جہنم کی سے آزادی لکھوا لیجئے آخری عشرے میں محنت کر، اگر اللہ نے ہمیں ہول منتھ دیا زندہ رہے تو اللہ تعالیٰ سے خوب جو ہے نا اس کی رحمت مانگیے، اس کی مغفرت کو اچیو کیجیے، جہنم سے آزادی اللہ سے لکھوا لیجیے، سمجھ گئے؟ تو یہ کام اس مہینے میں کریں۔ دوسرا کام اس مہینے کا جو ہے، یہ مہینہ بیسیکلی یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ وحی کا مہینہ ہے، یہ وحی کا مہینہ ہے، ساری کتابیں وحی کی جتنی کتابیں جو آئی ہے نا سب اسی مہینے میں نازل ہوئی، توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، دوسرے صحیفے ہوں، سب کتابیں سب صحیفے رمضان المبارک ہی کے مہینے میں انبیاء اور رسول گزرے ان کو دیے گئے، اور یہ قرآن کا بھی نزول جو ہے نزول اولی فرسٹ ٹائم جو قرآن نازل ہوا یہ بھی رمضان ہی کے مہینے میں ہوا، تو یہ بیسیکلی وحی کا مہینہ ہے اور یہ قرآن کا مہینہ ہے، تو ہم میں سے ہر شخص پوری کوشش کرے اس مہینے سے ہم جڑ جائیں۔ ہمارے اکابرین کا عجیب معمول تھا، ہمارے ائمہ کی بات کر رہا ہوں، ان کا عجیب معمول تھا، رمضان کے مہینہ آتا ساری کتابیں پیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، رب سائڈ میں صرف قرآن ہوتا اور وہ ہوتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، کسی نے کہ حضرت یہ بتایا رمضان میں ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ تم دن میں پوچھ رہے ام باللیل، یا تم رات کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ تمہارے سوال رات کے بارے میں ہے یا دین کے بارے میں؟ تو یہ حال تھا ہمارے حضرات کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے آتا ہے کہ 60 قرآن وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ختم کرتے تھے، یعنی دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن، سمجھ رہے؟
تو یہ مہینہ قرآن کا آ رہا ہے، تو اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ لیجئے، قرآن سے اپنے آپ کا تعلق ایسا قائم ہو جانا چاہیے کہ اگر پورا ایک مہینہ آپ قرآن سے جڑے رہے، اس کے برکت سے امید ہے کہ باقی 11 مہینہ بھی اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سے لگا دے گا۔ یہ بات سمجھے؟ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، عظیم مہینہ آ رہا ہے، قرآن کے ساتھ لگ جائیے، دن میں قرآن پڑھیے، رات میں مسجدوں میں آئیے، قرآن کو سنیے، قرآن کا سننا بھی ایک ثواب، قرآن کا سننا بھی ثواب۔ تو کہتے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہے، ریسائٹیشن تو سمجھ میں آتا ہے، یہ سننے کی کیا ضرورت پڑی ہے، دوسروں تو سن کے کیا ملے گا؟ ارے بھائی میں کہتا ہوں کہ عظیم کلام ہے کہ دوسروں تو سننے کا بھی ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ عبداللہ ابن مسعود کو سلام پیش کرو، اور کہا جبرائیل امین ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے گا کہ ابن مسعود سے قرآن سنیں۔ تو پھر جبرائیل امین بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے ابن مسعود کو اور آپ سے کہا ہے کہ ان سے قرآن سنیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم پر سلام بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے نا کچھ قرآن پڑھو۔ تو وہ رونے لگے، اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ پہ قرآن پڑھوں، قرآن آپ پہ نازل ہوا، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، احب ان اسمعہ من غیری، کیا فرمایا؟ میں پسند کرتا ہوں یہ بات کہ میں اپنے سے علاوہ دوسروں سے قرآن سنوں۔ تو دوسروں سے قرآن سنا اللہ حکم دیتا ہے، معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک سنت ہے، یہ بھی ایک سنت ہے دوسروں سے قرآن کا سننا، فائدہ سے خالی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا جو نہ قرآن سنوا لیتے ہیں ہم بیٹھ کے قرآن سننے، نہیں، یہ بھی سنت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ بات سمجھ رہے، اور نبی کا یہ عمل ہے۔ تو یہ مہینہ رمضان کا آ رہا ہے، تو اس میں اپنے آپ کو مسجد سے جوڑ لیجئے، اور ماشاءاللہ اپنے یہاں بھی ختم قرآن ہوگا سب ماشاءاللہ۔ تو یہاں پر ایک قرآن شریف آپ پورا سن لیجئے، آپ اہتمام کریں، اور اس میں کوشش یہ کریں کہ کہیں آپ جائیں ادھر ادھر اپنے آپ کو ایک مسجد سے اپنا تعلق رکھیے گا تاکہ آپ کا ہول قرآن پراپر طرح سے مل جائے۔ ایک بیماری ہے یہاں پر سڈنی کی ایک بیماری ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ بیماری آپ کی طرف ہے یا نہیں، ہماری طرف تو بہت ہے۔ میں اپنے علاقے کے بیماری کا ذکر کر رہا ہوں، افطار پارٹی کا۔ تو افطار پارٹی بہت اچھی چیز ہے، بہت ثواب کا کام ہے، لیکن ایک ثواب کو حاصل کرنے میں اگر بہت زیادہ گناہ کمانے میں مل جائے تو بھائی فائدہ یہ ہے کہ بھائی چھوٹا سا گناہ اپنا چھوٹی سی نیکی نہ کریں، بہتر یہ کہ آپ زیادہ ثواب کمائیں۔ ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں، مجھے یہاں کا نہیں پتا آپ لوگوں کا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہماری قوم کی بات کر رہا ہوں۔ افطار پارٹی جو ہوتی ہے، مغرب کی نماز معاف، سب کھانے میں جڑے رہتے ہیں، سمجھ گیا، کھاؤ، اس کے بعد جا کر گانا بھی چل رہا ہے، میوزک بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد جا کر بھائی بیٹھو، سگریٹ بھی چل رہا ہے، رات کو 10 بجے پھر کھانا لگتا ہے، کھانا، اور 12 بجے جناب ویکنڈ نائٹ منا کر آ جاتے ہیں۔ تو جس دن جس گھر میں افطار پارٹی ہوتی ہے اللہ معاف کرے، میں اپنی مسجد کے قریب کے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہاں وہ نماز پڑھنے روزانہ مغرب کی نماز روزانہ بھی پڑھنے آتے ہیں نا، عام دنوں میں، ایون رمضان میں، جس دن اسے گھر میں افطار پارٹی ہوگی اس دن جو ہے نا مغرب پڑھنے نہیں آئے گا مسجد میں، اس دن وہ تراویح پڑھنے مسجد میں نہیں آئے گا، اور جتنے بندے اس کے گھر میں کھانے کے بیٹھے ہوتے ہیں اس دن تراویح نہیں پڑھتے۔ اللہ معاف کرے، یہ بیماری آپ کے یہاں تو نہیں پھیلی ہے؟ الحمدللہ نہیں پھیلی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ بیماری ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسی جگہ میں آپ پھنس جائے تو بھائی آپ کھانا کم کھائیں، کچھ کریں، 1 گھنٹے کے ڈرائیو پر اور کچھ بھی ہو، آپ اپنے آپ کو مینٹین کر کے مسجد میں آ جائیے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ فرض ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یعنی رمضان کے جو فائدے ہیں اٹھائیں آپ۔ تراویح کے انوارات کا ہمیں پتہ نہیں ہے، کاش ہمیں پتہ چل جائے۔ ایک تو اللہ کے نبی نے ہمیں کتنے سمپل انداز میں بتا دیا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے راتوں کو جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، تراویح پڑھتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اتنی بڑی چیز ہم کیوں جو ہے مس کریں تھوڑے سے کھانے کے خاطر، سمجھ گئے؟ تو آپ ہمت کیجیے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے، خطبہ دیتے ہوئے تراویح کی بات آ گئی تو دعا دینے لگی حضرت عمر فاروق کو، دعا دی، نور اللہ مضجع عمر کما نور مساجدنا، اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے جیسا کہ عمر نے ہماری مسجدوں کو نور سے بھر دیا، تراویح کے نور سے بھر دیا۔ تراویح پہلے انڈیویجول ہوا کرتی تھی، اب جماعت سے ہونے لگی۔ فرمایا کہ یہ عمر کی برکت ہے، عمر نے ہماری مسجدوں کو نور سے بھر دیا۔ حقیقت ہے، آپ تراویح میں فیلنگ کیجئے گا، پوری مسجد جتنا فل آف نور ہوتی ہے۔ جب امام قرآن پڑھتا ہے، یہ یاد رکھیے، یہ الفاظ خالی رٹا نہیں تھا، خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ نور پھیلتا ہے، نور، انوارات فضاؤں میں پھیلتے ہیں،
اور جو سب سے پہلے جو رائٹ امام کے پیچھے ہوتا ہے وہ اچیو کرتا ہے، پھر رائٹ سائڈ والے اچیو کرتے ہیں، پھر لیفٹ سائڈ والے اچیو کرتے ہیں، پھر نیکسٹ رو، پھر نیکسٹ رو، یہ چلتا چلا جاتا ہے، جتنے لوگ شریک ہوتے ہیں سب اس نور کو، نور قرآن کو لے ہے، اور اس کے بعد جا کر پھر یہ نور پھیلنا شروع ہوتا ہے یہاں کی آبادیوں میں، یہاں کے علاقوں میں، جہاں جتنا قرآن پڑھ جاتا ہے اتنی ہی روشنی وہاں پھیلتی جاتی ہے۔ تو بھائی تو کیوں نہ اس مہینے کو ہم جو ہے نا اچھی طریقے سے لیں، پھر نہیں پتا کہ اس کے بعد والے سال ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ پہلی بات ہے کہ اس کے ہی نہیں پتا آنے والے سال کا، سیدھی سی بات ہے، مل جائے خدا کے لیے اسے مس نہ کریں۔ باقی رمضان کی روزوں کی فضیلت ثواب تو خوب جانتے ہیں۔ روزے کا ثواب کا حال یہ ہے کہ فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ انا اجزی بھی، اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں۔ بعض روایت میں انا اجزا